اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں سورہ البقرہ کی آخری چند رکوع جو کہ تیسرے پارہ کے شروع کے حصہ میں ہیں، وہ آپ سے انشاءاللہ تعالی مختصراً ان کی تفسیر بیان کروں گا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ حالات حاضرہ، جیسا کہ آج کل کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے معاشرے کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے متعلق بہت احسن باتیں بڑے احسن طریقے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ شروع میں اس پارہ میں قرآن پاک کی افضل ترین آیات میں سے ایک آیت یعنی کہ آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی اس کائنات کا بادشاہ ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی تم سب کا پیدا کرنے والا ہوں۔ تو کوئی ہے تم لوگوں میں سے کہ جو کوئی میری برابری کر سکے؟ یقیناً نہیں۔ مزید اگلی چند آیات میں اللہ رب العزت نے مال کو خرچ کرنے کے متعلق بتایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کچھ مال و اسباب دنیا میں میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس مال کو میری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے۔ اور موت کا فرشتہ جب سامنے آ جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عمل کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، توبہ کے بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ موت برحق ہے، ہر ایک پہ آنی ہے، تو موت کا وقت آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مال جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے احسن طریقے سے اللہ کی رضا، اللہ کی لوگوں پہ خرچ کریں۔ اور اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بھی مال تم خرچ کرو گے اس کا تمہیں بے پناہ اجر دیا جائے گا۔ ایک بڑی اچھی مثال بیان فرمائی اللہ رب العزت نے ان آیات میں کہ جیسے گندم کا ایک خوشہ ہو، اس میں چند بالیاں ہو اور ہر بالی میں کچھ دانے ہو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ آج کل ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان میں تو اللہ رب العزت نیکیوں کو گناہ بے تحاشا بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ تو مال خرچ کرنے کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مال دونوں طریقے سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ آپ ظاہراً بھی خرچ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ظاہر کر کے بھی آپ کسی کی امداد کر سکتے ہیں، اور مال کو چھپا کر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن چھپا کر مال خرچ کرنا وہ زیادہ احسن طریقہ ہے اور اس کا اللہ رب العزت نے زیادہ اجر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مال کو چھپا کر مت رکھو، اس کی اور لوگوں پہ خرچ کرو، مسکینوں میں، بیواؤں میں، مجاہدوں میں، مسافروں میں، اور ایسے لوگ کہ جو تم سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ان سے مراد آج کل کے ایسے سفید پوش حضرات ہیں کہ جو آج کل کی وبا کی وجہ سے گھر میں بیٹھنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور پہلے وہ اپنے معاملات کو آسان طریقے سے چلا سکتے تھے لیکن اب وہ مجبور ہیں۔ ہمیں وہ ظاہر نہیں آئیں گے، ظاہر نظر نہیں آئیں گے جیسے عام لوگ باہر مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں خود ان کو پہچاننا ہے، ان تک پہنچنا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہم پہ نازل فرمائی ہیں اس کا جو حصہ اللہ نے ہمارے مالوں میں رکھا ہے ہم نے ان تک انشاءاللہ پہنچانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مال کو چھپا کر مت رکھو، اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس میں اللہ رب العزت ایسے برکت دیتے ہیں کہ جیسے کسی گھاٹی میں کوئی فصل اگی ہو تو اس پہ زیادہ پانی نہ بھی پڑے تو شبنم اس کے اوپر گر جائے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت پڑے گی اور وہ پھل دے گی۔ اور جو مال آپ دکھاوا دے کے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے بلکہ اس نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، تو وہ ایسے ہی ہے کسی چٹان پہ مٹی پڑی ہو، تیز بارش آئے اور وہ ساری بہہ جائے۔ اسی طرح ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اگلے چند آیات جو ہیں اس میں جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں ان کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک زوردار آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا دروازہ کھلا ہے آسمان میں جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور دوسری سورہ البقرہ کی آخری دو آیات۔ یہ خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تحفہ ہے، اور جو شخص حدیث میں آتا ہے کہ رات سونے سے پہلے ان کی تلاوت کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جائے گا۔ اور ان آیات کی فضیلت بیان کر دی گئی ہے اللہ رب العزت نے مختلف، اور بھی اس کے علاوہ مختلف احادیث ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج کل جو ارد گرد ہمارے بے روزگاری ہے، کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور لوگ مشکل کا شکار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو تلاش کریں جو صحیح مستحقین ہیں،
اپنے مال کا زیادہ تر حصہ زکوٰۃ جو ہماری نکلتی ہے اس کو ادا کریں، اس کے علاوہ صدقات جو ہیں ہمارے ان کو بھی ادا کریں۔ یاد رکھیں صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔